السلام علیکم جی فیصل بھائی، میں آپ کے کہنے پہ نا اس کی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں تو تاکہ فارمرز کو ٹوٹل بتا دوں. یہ NARC G1 ورائٹی ہے. یہ دیسی سیڈ ہے اور یہ جتنا مرضی کسان سیڈ کو انکریز کر سکتا ہے. کسان کے ہاتھ میں ساری چیز ہے. سیڈ سے سیڈ بنائیں، اگلے دفعہ زیادہ لگائیں. اور اس کا یہ ہے کہ ہر فارمر ایک کنال منیمم لازمی لگائے. ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ویسے تو ایکڑ کا سیڈ دیتے ہیں لیکن ایک کنال کا بھی سیڈ ہم لوگوں نے کیونکہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم ریئل ٹائم فارمر کا چاہتے ہیں تو فارمر کو ایک کنال کا بھی سیڈ ہم لوگ دیتے ہیں، جو کہ میں آپ کو اس کی کلٹیویشن کی ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اس کا NARC کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے. NARC گورنمنٹ کا ریٹ ہے 500 روپے پر KG. اوکے. اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی ریٹ پہ مینٹین رکھیں، لیکن جیسے جیسے یہ لہسن پرانا ہوتا ہے تو واٹر کانٹینٹ اڑ جاتے ہیں تو اس کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے ریٹ فارمر زیادہ مانگتا ہے، جی میرا ویٹ کم ہو گیا. تو پھر لاسٹ ٹائم جو ہے 700 تک گیا تھا، 700 روپیہ پر KG. دوبارہ بتا رہا ہوں 700 روپیہ پر KG. اور سیڈ نہیں مل رہا تھا. پھر لوگوں نے اس دفعہ الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے فارمر چاہیں ہم ان کو سیڈ پرووائڈ کر دیں. اور جو فرسٹ کم ہے اس کو زیادہ ہو جائے گا سیٹ سستا، کیونکہ 500 روپے سے سٹارٹ ہے. اور ابھی ہم لوگ جس سے 500 روپے کے پیسے پکڑیں گے اس کو 500 پہ ہی دیں گے چاہے ریٹ زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ہے لگتا ہے 1 ایکڑ پہ 20 من، 800 kg. اور 500 کے حساب سے 4 لاکھ کا خرچہ ہے ایکڑ کا. اور اس کے بعد اس کا ییلڈ جو ہے وہ آتی ہے 150 من، 100 من، 200 من تک آتی ہے، 250 من تک بھی آتی ہے. لیکن ہم لوگ باٹم لائن آپ کو بتائیں، آپ 100 من پہ کیلکولیشن کریں گے. اور منڈی کا ریٹ جو ہے 300 روپے، ہر بندے کو فارمر کو پتا ہے کہ 300 تک گیا ہے، 350 کا دیسی لہسن. لیکن یہ 400-500 سیڈ کے طور پہ بکنا ہے اگلے سال بھی. تو اس کا 500 بھی نہ لگائیں آپ، منڈی کے ریٹ پہ میں آپ کو کیلکولیشن کروا دیتا ہوں. آپ 300 روپے پہ کیلکولیشن کریں گے تو آپ کا اگر 5 ٹن بھی آتا ہے تو 15 لاکھ روپے بنتا ہے. 15 لاکھ میں سے آپ 5 لاکھ خرچہ نکال دیں تو 10 لاکھ، 10 لاکھ کو بھی چھوڑ دیں، 8 لاکھ. 5 لاکھ پہ بھی میرے یہاں فارمر حضرات ایگری ہوں گے میرے سے کہ چلو یار اتنا بھی آ جائے تو بہت ہے. لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے 8-8 لاکھ کی پیمنٹ کی ہے، 7,56,000 کی پیمنٹ کی ہے سندھ کے فارمر کو. تو مجھے پتا ہے کہ اتنا آتا ہے. انہوں نے 1.5 ایکڑ لگایا تھا فار ایگزامپل. جو رانا صاحب میرے بھائی ہیں بڑے وہاں پہ سندھ میں، انہوں نے 1.5 ایکڑ لگایا تھا. اس میں سے انہوں نے میں نے ان کا بیچا ہے جس کی پیمنٹ 7,65,000 میں نے ان کو ایک کی. انہوں نے 4 ایکڑ اور لگایا اسی بیج میں سے، 1.5 ایکڑ میں سے، اور 1 ٹن ان کے پاس بچا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ میرے ہاتھ کی اپنی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ سے گزرا ہوا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کی کلٹیویشن پہ کہ کلٹیویشن کس طرح ہونی ہے. بھائی میرے یہ 500 روپے KG کے حساب سے جب آپ لگائیں گے تو آپ بیگا لگا لیں، ایک کنال لگا لیں، ایک کنال پہ 100 kg لگے گا. ٹھیک ہے جی. اور اب میں بیٹر یہ کہوں گا جو نیا فارمر ہے وہ ایک کنال لگائے، وہ ایکڑ نہ لگائے. ورنہ ہم تو 10 ایکڑ میں بھی لگاتے ہیں، ٹرائل کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اس میں ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح لگانا ہے، فرٹیلائزر کیا کرنی ہے، ملچنگ کس طرح کرنی ہے، وہ ساری ہم کروا دیں گے. اور ییلڈ سب سے بڑا مسئلہ بائی بیک کا. وہ بائی بیک بھی ہم جیسے آپ کو سیڈ لے کے دے رہے ہیں تو یہ گارنٹی ہے کہ ہم لوگ آپ ہی کا سیڈ بیچیں گے. یہ فارمر کا ہی سیڈ ہے جو ہم آپ کو بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا جو 40-50 روپے کا پروفٹ ہے وہ ہمارا حق ہے. کنسلٹنسی بھی دینی ہے، آپ کو دینا بھی ہے. تو ٹرانسپورٹیشن کا بھی سارا جو خرچہ ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ منگا کے ہم ایک ہب پہ رکھتے ہیں تو وہاں سے آگے ٹرانسپورٹیشن آپ کی ہے. مین ہب اس کی ہماری فیصل آباد ہے. یہاں سے جو بندہ لے گا اس کو ٹرانسپورٹیشن پڑے گی. یہاں تک ہمیں سندھ سے منگائیں، اب ہم منگائیں KPK سے، وہ خرچہ ہمارا ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس کا جو ہے بیڈ، اس کو بیڈز پہ لگائیں. بیڈز پہ نہیں لگانا چاہتے تو فلیٹ زمین پہ بھی لگ جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیٹر سب سے جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، 1 میٹر کا بیڈ بنائیں 40 انچ کا. اس کی ہائٹ رکھیں 15 سینٹی میٹر، 5 سے 6 انچ کی. پھر بیڈ سے بیڈ کا ڈسٹینس جو ہے وہ آپ رکھیں 20 انچ. ٹھیک ہے، 50 سینٹی میٹر کے. اور اس کو آپ جو آپ کا ویٹ ہے یا رائس ہے اس کا اسٹرا آپ کو مل جائے گا جس کو پرائی وغیرہ بولتے ہیں، وہ 2.5 سے 3 ٹن پر ایکڑ لگے گی. وہ بیڈس کے اوپر لگا دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پانی بھی آدھا، آپ کو گوڈی نہیں کرانی پڑے گی، آپ کی ڈیزیز نہیں پڑے گی، بہترین جرمنیشن ہوگی.
اور کراپ بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ. 200 ٹن تک، 200، یہ 150 200 ٹن سے اوپر ہی آئے گی. اور اس کے بعد رو ٹو رو آ جائے کہ رو ٹو رو جو ہے اس کا 30 سینٹی میٹر، 9 سے 10 انچ کا فاصلہ. پلانٹ سے پلانٹ کا 15 سینٹی میٹر، 3 سے 4 انچ کا. اور ٹمپریچر جو ہے 20 سے 25 پہ یہ گرسوئنگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ کا جو ہے اپریل میں اس کی سوئنگ ہوتی ہے. اپریل میں سوئنگ ہو جاتی ہے، مئی میں بھی، سوری اپریل میں نہیں، سوری اس کا ہوتا ہے سپٹمبر میں سے آگے ٹو ورڈ اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک، یہ 3 مہینے میں سوئنگ ہوتی ہے. تینوں مہینوں میں نے کروائی ہے. اب رزلٹ آئیں گے تو ہم آپ کو بیسٹ یہ بھی بتا دیں گے کس مہینے میں لگانا ہے، کیونکہ ہم نے 10 10 ایکڑ، 5 5 ایکڑ کے ٹرائل مختلف جگہ پہ مختلف مہینوں کے لگائے ہوئے ہیں. تو وہ بھی آپ کو اس کی بھی گائیڈ لائن دے دیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو رین فال ہے 70 سے 230 سینٹی میٹر جہاں پہ بھی ہوتی ہے، اس رینج میں ڈیزرٹ کا علاقہ نکال کے باقی سارے علاقے پاکستان کے آ جاتے ہیں. اور مینور جو ہے فرٹیلائزر وہ ہم آرگینک دیں گے، آرگینک ہی کروائیں گے. آرگینک کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے 3800 روپیہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور یہ اس طرح کروا کے کروائیں. اور اس میں پروفٹیبلٹی میکسیمم ہے. اس کے علاوہ اسٹیویا میں پروفٹیبلٹی زیادہ ہے. تو یہ جو ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا، ہر فارمر میرا بھائی مجھے ایز اے آنیسٹ بردر سمجھ کے 1 کنال سے لے کے 1 ایکڑ کے 10 ایکڑ تک لگا لے. لیکن اس کی ذمہ داری ہم بھی لیں گے، اور باقی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کراپ میں کراپ لگوانی ہے، اللہ تعالیٰ کی فصل ہے. لیکن یہ انڈسٹری کے طور پہ جب تک آپ نہیں لیں گے نا ایگریکلچر کو، اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں. آپ یہ پہلے پلان کریں کہ میں نے کتنے من ییلڈ لینی ہے، اس کے اوپر ہم ورکنگ کروائیں. اور وہ الحمدللہ ہمارے ایگزیکٹ ٹارگٹس ہیں، اور اسی کے 19 20 پر کراپ آئے گی. یہ جو ہے یہ آپ کو گارنٹی کرتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ابھی سیڈ لے گا اس کو 500 روپے پر کے جی. ریٹ کا مجھے نہ بتائیں کہ ریٹ رانا صاحب نیچے کر لیں. میرا ایک ہی ریٹ ہے. مجھے پتا ہے کہ سیڈ میں نے کیا کرنا ہے اور لوگ کتنا 2 نمبر سیڈ بیچتے ہیں. لاسٹ ایئر میرا کوئی تقریباً 4 سے 5 من سیڈ غلط نکلا تھا. تو میں نے آپ کو نہیں وہ دینا، وہ میرا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو پرائس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوالٹی میں ہاں. جس بندے کا 100 kg سے، یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، 100 kg سے 5 kg میں اگر نکلتا ہے تو وہ کسان کو پتا ہے کہ 2 3 4 kg نکل آتا ہے. 100 kg پہ 5 kg کے اوپر آئے، وہ میں ذمہ دار ہوں دینے کا. میں اس کو سیڈ واپس کروں گا. لاسٹ ایئر بھی میں نے کیا ہے. اسی طرح جو فارمر سے ہم اٹھاتے ہیں، اگر اس کو ہم لوگ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ فارمر کا سیڈ اٹھایا، فارمر بھی زبان پہ اعتبار کر کے ہم نے آگے دے دیا، لیکن اس میں ویسٹ نکلتی ہے. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ہم خود یہاں پہ فیصل آباد میں چیک کر کے سیڈ دیتے ہیں. لیکن اگر بھی غلطی سے بھی آ جائے تو آئی ایم دا رسپانسبل. میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں. اور الحمدللہ میں سیڈ واپس کروں گا. اگر 5 kg سے 100 kg سے 5 kg میں زیادہ ویسٹ ہوئے گی تو میں واپس لوں گا. یہ سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. تو اب آ جاتے ہیں آگے. آگے یہ ہے کہ جناب اس کا بائی بیک میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے ہم. ظاہر ہے ہم آپ کو لگوا کے دے رہے ہیں تو آپ کا بائی بیک بھی ہم کریں گے. لیکن کسان کو جب پرائس زیادہ لگے تو آپ اپنے ایریے میں بیچیں گے تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن نہیں پڑے گی، آپ کا وہیں پہ سیل ہو جائے گا. اگر نہیں بکے گا تو ہم آپ سے لے لیں گے. تو یہ ساری ڈیٹیل ہے. باقی جو کوئی اور کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ میرا بھائی میرے سے پوچھ لے. اور یہ لازمی ہر بندہ جو ہے اس کراپ پہ غور کرے. تھینک یو، جزاک اللہ.